لیکن آج میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی کا طور و طریقہ جو میں گزار رہا ہوں وہ کس کے کہنے پہ گزار رہا ہوں؟ کیا رب کے کہنے پر؟ خدا تو یہ چاہے کہ بندہ سانسیں بھی لے تو اس کی مرضی سے، قدم بھی اٹھائے تو اس کی مرضی سے، یہ بندہ سوچے بھی تو اس کی مرضی سے، یہ بندہ کھائے بھی تو اس کی مرضی سے۔ فرمائے کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اسراف نہ کرو۔ جہاں نقطہ یقین آتا ہے وہاں بندے کے وجود میں سکون آتا ہے۔ اور کہ مولا یقین کب آتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنی زندگی میں قناعت کرتا ہے۔ قناعت بھی تمہاری فطرت کا حصہ ہے۔ اے انسان، خواہش میں نے تجھے دی ہے، لیکن خواہشوں پر کنٹرول کرنا، اور کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں اپنے ذہن کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب تک یہ آپ کا دماغ مضبوط نہیں ہوتا تب تک آپ اس باڈی کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے جس گاڑی کی بریک مضبوط نہیں ہے اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ جس بندے کے دماغ میں بریک نہیں ہے نا، سب سے بڑا ہنر ہے نہ کہنا۔ کئی جوان تھے مولانا شادی کی اب خوشی نہیں ہے، بھائی کیوں؟ پھر کیوں کی؟ اگر شادی کرنی نہیں تھی مولانا میں نہ کہہ نہیں سکا۔ امام فرماتے ہیں عورت کی فطرت کے لیے اچھا ہے کہ وہ شرمیلی ہو، مرد اگر شرمیلا ہو جائے 2 ٹکے کا رہ جائے گا۔ کہ تجھے شرم نہیں کھانی، تجھے اپنے فیصلے ڈٹ کے کرنے ہیں، عقل کے مطابق، فہم کے مطابق، شعور کے مطابق۔ اب یہ نہ شادی کے معاملے میں کوئی چیز پسند نہیں، نہ نہیں کہہ سکتا، شیطان اسے کہیں پہ لے جاتا ہے، شیطان کو بھی نہ نہیں کہہ سکتا، آفیسر رشوت مانگتا ہے اسے بھی نہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں لیکن خدا کو یہ نہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے۔ اللہ کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، امام زمانہ کا مسئلہ ہو، یہ بڑی ایزی سے نہ کہہ لیتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں مولانا میں دنیا کو نہ نہیں کہہ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ تمہارا دماغ کمزور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری جو آج کی دنیا میں جو سائیکولوجسٹ نے اور سائیکٹرسٹ نے نکالی ہے، انوکھی بیماری ہے، جس میں کہا کہ 95% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، جس بیماری کا نام ہے بے وقوفی۔ کیا نام ہے؟ بے وقوفی۔ اکثر ہم میں سے لوگ بے وقوف ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں۔ بے وقوفی کا ترجمہ کیا ہے؟ بے وقوف یعنی وہ انسان جس میں وقف نہ ہو۔ قرآن کی بعض آیتیں آپ پڑھتے ہیں، بھائی یہاں پہ وقف کرنا ہے، مطلب یہاں پہ رکنا ہے۔ جس انسان کے وجود میں رکنا نہ ہو، یعنی غصہ آتا ہے تو بندہ رکتا نہیں ہے، کبھی گلاس توڑتا ہے، کبھی بھی وہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ بیٹا بھی اس سے ڈرتا ہے جب بابا کو غصہ آتا ہے، اب یہ رکتا نہیں ہے، اسے روکے تو کون روکے؟ اس میں وقوف نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی زندگی تجھے کیا سکھاتی ہے؟ چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا اور علی نے وقوف کر کے بتایا کہ میں بے وقوفوں کا امام نہیں ہوں۔ کہ مولانا غصہ آ جاتا ہے، گالی نکل جاتی ہے، تو کیسا علی کا ماننے والا ہے؟ تمہارا دماغ اتنا کمزور ہے، تمہارا وقوف تمہاری زبان پہ نہیں ہے، پھر کیسا مسلمان؟ پھر حیوان اور انسان میں حیوان لڑتا ہے تو لڑ جاتا ہے، حیوان کو کون روکے گا؟ اسے جہاں غصہ آیا لڑ جاتا ہے، جہاں بھوک لگی کھا لیتا ہے، جہاں پہ شہوت پڑی وہاں پہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ نیند آئی یہ نہیں دیکھتا یہ سونے کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا اپنی زمین ہے پرائی زمین ہے۔ تو انسان ہی وقوف کی وجہ سے ہے۔ تمہارے وجود میں قوت ارادہ دی تاکہ تو سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے اپنے قدم اٹھائے۔ تبھی فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جو علی کے دشمن تھے، کیا کھاتے نہیں تھے، کیا پیتے نہیں تھے، کیا اولاد نہیں تھی، لیکن خدا نے کیوں کہا یہ حیوان ہے؟ کیونکہ وقوف نہیں تھا، اپنی شہوتوں پر، خواہشوں پر، تمناؤں پر وقوف نہیں تھا۔ فرمایا تمناؤں کی چادر کو اتنا پھیلاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اگر ضرورت سے زیادہ پھیلاؤ گے یہ زندگی تجھے شمر بنا دے گی، یہ زندگی تجھے ابن سعد بنا دے گی، یہ زندگی تجھے معاویہ بنا دے گی، مخالف علی میں چلے جاؤ گے۔ مخالفت معصوم، معیار مخالفت معصوم اور معیار اطاعت معصوم ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اگر اس نے مخالفت معصوم کی تو اس پہ لعنت ہے، اور میں مخالفت معصوم کروں تو مجھ پہ لعنت نہیں۔ یزید شراب پیے تو اس پہ لعنت ہے، لیکن اگر اپنا شراب پیے تو اس پہ لعنت نہیں ہے۔ وہ زنا کرے تو وہ لعنتی ہے، لیکن میرا کوئی اپنا زنا کرے تو اس پہ لعنت نہیں ہے۔ اہل بیت رشتہ داریاں نبھانے نہیں آئے، دین خدا کو نکھارنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک میدان ہے، بتاؤ کون ہے مرد میدان؟ بتاؤ کون ہے جس کا ول پاور مضبوط ہے اور جس کا ارادہ مضبوط ہے؟ کہ سب سے بڑی بیماری ہے بے وقوفی کی بیماری۔
جس بندے میں وقوف نہیں ہے، نہ غصے پہ کنٹرول ہے، نہ شہوت پر کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پر کنٹرول ہے، نہ فطرت کے تقاضوں پر کنٹرول ہے، اگر کنٹرول نہیں تو ولایت نام ہے کنٹرول کا۔ خلاصے ولایت یہ ہے کہ ولایت بندے کو کنٹرول دینا سکھاتی ہے۔ کیا تم نے علی کی ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا؟ کل کی مجلس میں اگر مجھے وقت ملا تو میں سیدہ زینب کی 8 خصوصیات بتاؤں گا کہ سب سے بڑی خصوصیت بی بی کی ولایت پذیری تھی، ایکسپٹنس آف ولایت، کہ تم نے ولایت کو اپنے وجود پہ کتنا اپلائی کیا۔ جتنا ولایت کو اپلائی کرو گے اتنا تمہارے وجود میں ولایت کا نور ہوگا۔ کیوں فرمایا یہ ولایت؟ اللہ ولایت کا سوال کرے گا، نماز کا سوال نہیں کرے گا، روزے کا سوال نہیں کرے گا، ولایت علی کا سوال کرے گا، اہل بیت کی ولایت کا سوال کرے گا۔ یہ وہ ولایت نہیں جو تم لفظوں میں ادا کرتے ہو، یہ ولایت وہ ہے جس سے تمہارا وجود علی کی ولایت کا اعلان کرے۔